آج یکم محرم ہے، ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے اور دیگر تمام مہینوں کی طرح پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کو اسلام میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور جناب سیدنا امام حسین کی شہادت جو ہے وہ اس کا تاریخی واقعہ ہے۔ لیکن ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ جب سے حضرت انسان اس دنیا میں آئے، حضرت آدم سے لے کے امام حسین تک یہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ ماہ محرم تھا۔ حضرت نوح کی کشتی جب کنارے لگتی ہے، طوفان نوح تھمتا ہے تو محرم تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ کی قوم نجات پاتی ہے تو محرم تھا، اور وہ اسی لیے عاشور کا روزہ بھی رکھتے تھے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا موسیٰ پہ ہمارا زیادہ حق ہے تو ہم 2 روزے رکھا کریں گے۔ تو پھر مسلمان جو ہے عاشورہ کے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ سے جب نجات پائی تو یہی مہینہ تھا۔ تو یہ تو اس مہینے کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اب محرم عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مادہ جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا را میم ہے، حرما۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ممانعت کر دینا، روک دینا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ لیکن عرب کلچر میں اگر دیکھا جائے تو عربوں کے ہاں چونکہ سارا سال جنگ و جدال ہوتی تھی، بات بات پہ لڑنا، پانی پلانے پہ، گھوڑا دوڑانے پہ، تو ان لوگوں کی جو معاشی سرگرمیاں تھیں وہ بری طرح متاثر رہتی تھیں۔ تو پھر اس وقت کے اکابرین نے مل کے کچھ ماہ جن کو حرام محرم کہا گیا، ماہ احرام کہا گیا، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی تھا۔ اس میں پھر تجارتی قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، ان پہ حملہ نہیں کیا جاتا تھا، جنگیں نہیں کی جاتی تھیں، آپس میں بھی لوگ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا اس کو اور دیکھتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے، تو پھر دراصل اگر قرآن کی روح سے دیکھیں تو پھر حرم جو ہے حرمت، حریم، حرام، حرام جو ہے یہ حلال کے مقابلے میں ہے کہ ایک جگہ اجازت دی گئی ہے اور حرام میں وہ اجازت نہیں دی گئی، اس سے روکا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس کی فلسفی کو سمجھیں تو یہ ہمیں برائیوں سے روکنے کا درس دینے والا بھی ایک مہینہ ہے۔ اگر اس کو نواسۂ رسول کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ایک خاص نسبت جو ہے وہ ہمیں کتنے سبق دیتی ہے، اس کی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی خاص اہمیت ہے۔ یہ ہماری سیریز جو ہے یہ انشاءاللہ 10 محرم تک چلے گی۔ اس میں آج کنکلوڈ کروں گا اس طرح سے کہ برائے کرم امت مسلمہ سے، تمام سننے والے مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ جناب سیدنا امام حسین نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول کی یاد جب منائیں تو اس میں عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کو فراموش نہ کریں۔ ہم سے جو سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جناب حسین کو کیا کرتے ہیں، ہم بچپن سے براہ راست 55 میں لے جا کے کربلا میں شہادت کے واقعات اور معاملات میں بتاتے ہیں۔ اس کے درمیان کا 50-52 سال کا جو عرصہ ہے وہ کیسے گزارا، یہ عقیدت حسین کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ خدا کے لیے اسے فراموش نہ کرے۔ انہوں نے شادی کی، بچے پالے، باپ تھے، بھائی تھے، شوہر تھے، بیٹے تھے، معاملات زندگی انہوں نے کیسے کیے، اس کے اوپر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مصائب کربلا اور وہ ساری چیزوں کے اوپر بہت کچھ کہا سنا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں آپ کو جو خاص پہلو ملے گا وہ سیرت حسین ہوگی۔